جب ہم اپنی خواہشوں میں دبے ہوتے ہیں، اپنے خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے، یا ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ شاید انسانی طور پر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہتر کر رہے ہیں، تو عزیزو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم روحانی طور پر بیدار ہیں یا مردہ ہیں؟ کیونکہ جب ہم روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں تو ہماری روحانی حالتیں رحم کے قابل ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کے دن خداوند میں اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر کس حد تک خداوند میں ہے۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اس کی 7 آئے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ مسیحی بیداری کو فروغ دینے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک کی میں بڑی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مقدسین آپس میں خدا کی راہوں کے بارے میں بات چیت کریں۔ مسیحی کا سفر کتاب میں امیدوار اور مسیحی آسمانی شہر کے چلتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نیند سے بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ مسیحی پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں سے شروع کریں؟ تو امیدوار جواب دیتا ہے کہ اس سے کہ خدا نے ہم میں اپنا کام کس طرح شروع کیا۔ پھر وہ مل کر ایک ایمان افزا گیت گاتے ہیں۔ جو ایماندار رفاقت سے دور رہتے ہیں وہ اس خطرے میں ہیں کہ سو جائیں۔ بیدار رہنے کے لیے ایماندار بہن بھائیوں کی رفاقت تلاش کریں۔ آپ تازہ دم ہو کر آسمانی راہ پر زیادہ جلدی ترقی کریں گے، لیکن دوسروں سے رفاقت رکھتے ہوئے آپ کے تبادلہ خیال کا موضوع خداوند یسوع مسیح ہو۔ ایمان کی نظر ہر وقت اس پر جمی رہے، آپ کا دل اسی سے معمور رہے، آپ کے لبوں پر اسی کی خوبیوں کا چرچا ہو۔ عزیز دوست، صلیب کے قریب زندگی گزاریں تو آپ نیند سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ اپنی آسمانی میراث کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو یاد رہے کہ آپ آسمان کی طرف رواں دواں ہیں تو آپ راہ کے کنارے سوئیں گے نہیں۔ اگر آپ اس ہولناک حقیقت سے آگاہ رہیں کہ شیطان آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ راہ میں بالکل سستی نہیں کریں گے۔ کیا وہ جس سے دانستہ قتل ہو گیا اور اب وہ بدلہ لینے والے کے آگے پناہ کے شہر کی طرف بھاگ رہا ہے، راہ میں سو جائے گا؟ اے مسیحی، کیا آپ سو جائیں گے جبکہ نئے یروشلم کے پھاٹک کھلے ہیں، فرشتے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ خدا کی تعریف میں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور آپ کے لیے سونے کا تاج تیار پڑا ہے۔ مقدسوں کے ساتھ مل کر جاگتے اور دعا کرتے رہیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آزمائشوں میں پڑنا ایک ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ جب ہم ایمان کی آنکھ سے اپنی روح سے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے ساتھی ایمانداروں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، تو ہم نیند سے مغلوب نہیں ہوتے، بلکہ یہ تمام چیزیں مل کر ہماری آسمانی اور روحانی زندگی کے لیے ہمیں بیدار کرتی ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا یہ زمینی سفر مختصر ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم آسمانی سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کے دن میں خداوند آپ سے طاقت کو، ہمت کو اور قوت کو مانگ لیتے ہیں کہ ہم اس راستے میں سونے والے نہ ہوں، سستی ہم پر غالب آنے والے نہ ہوں، شیطان ہمیں بھٹکانے والا نہ ہو۔ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، حتیٰ کہ خداوند ہم اپنے جسموں کو آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چالنا آپ کو پسند آئے، اور ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چالنا ہماری زندگیاں دوسرے بہت سارے ایمانداروں کے لیے اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے ترقی کا باعث ہو۔ ہم نئے یروشلم کے پھاٹکوں کو تکتے رہیں، ہم اس بات کو جانتے رہیں کہ فرشتے ہمارے منتظر ہیں، تاکہ ہم
ان کے ساتھ خدا کی تعریف میں مصروف ہو سکیں اور اس انعام کو حاصل کر سکیں جو آپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ آج کے دن میں خداوند ہمیں سنبھالے رہیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔